السلام علیکم بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ الفاتحہ پر کہ سورہ الفاتحہ کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مسلمان صبح شام اپنی نمازوں میں سورہ الفاتحہ کو تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا مقصد ہے کیا، یہ سورہ الفاتحہ میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ الفاتحہ میں کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ سورہ الفاتحہ اصل میں ایک پکار ہے اپنے رب سے، خدا سے، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ اور سورہ الفاتحہ کے بعد جو سورہ آتی ہیں، سورہ البقرہ ہو گئی، سورہ عمران ہو گئی، یعنی پورا قرآن جو آتا ہے بعد میں سورہ الفاتحہ کا، وہ جواب ہے سورہ الفاتحہ کا، کہ آپ نے جو ہے خدا سے مدد مانگی اور پھر ہدایت مانگی، اور پھر ہدایت جو ہے وہ سورہ البقرہ سے شروع ہو گئی۔ لیکن مسلمان انفارچونیٹلی یہ بات سمجھے ہی نہیں، وہ اپنی نمازوں میں سورہ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ سورۃ العصر کو پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سے اور دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے طاقتور رحم کرنے والے۔ تعریف خدا کے لیے ہے رب جہانوں کے، طاقتور رحم کرنے والے، مالک دین کے دن کے۔ مالک دین کے دن کے، اس کو ٹرانسلیٹ یوزلی کیا جاتا ہے قیامت کا دن یا فیصلے کا دن، لیکن اصل میں لفظ جو ہے وہ دین ہے، یعنی اس دن سب اپنے گھٹنے ٹیکیں گے خدا کے سامنے، اور خدا کا دین جو ہے وہ بالاتر ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے نعبدو کو، جس کو یوزلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عبادت کرنا، لیکن لفظ اصل میں قرآن میں استعمال ہو رہا ہے خدمت۔ کیوں؟ کیونکہ خدمت آپ خدا کی بھی کر سکتے ہیں اور شیطان کی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ خدا کی خدمت ایسے کرتے ہیں کہ آپ جو خدا نے آپ کو رہنمائی بھیجی ہے، یعنی قرآن، آپ اس پر چلیں، ان خدا کے احکامات کو مانیں، ان پر عمل کریں۔ اور شیطانی خدمت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کی جو باتیں ہیں، جو وسوسے جو شیطان آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، آپ اس پہ چلیں، یعنی آپ تکبر کریں یا جھوٹ بولیں، مکاری کریں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے خدمت، جو کہ صحیح ٹرانسلیشن ہے۔ ہمیں دکھائیے سیدھی راہ۔ دیکھیں، اب یہاں بات ہو رہی ہے سیدھی راہ دکھانے کی، کہ ہم خدا کو پکار رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ اچھا، اب یہاں نوٹس کریں آپ، 3 گروہ ہیں۔ ان کی راہ جن پر آپ نے احسان کیا، یہ پہلا گروہ۔ ان کی نہیں جو غصے کا شکار ہوئے، یہ دوسرا گروہ۔ اور ان کی نہیں جو گمراہ ہو گئے، یہ تیسرا گروہ۔ یہ ضروری ہے بات سمجھنا، کیونکہ قرآن میں اب یہ نیکسٹ سورہ میں، سورہ البقرہ میں ایکسپینڈ کیا جائے گا کہ یہ 3 گروہ کون ہیں۔ یہ قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن ایک کمپلیٹ کتاب ہے، قرآن سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چیزیں بتا رہا ہے، لیکن آپ کو ذرا دماغ استعمال کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ باتیں ہو کیا رہی ہیں۔ اچھا، تو اب شروع کرتے ہیں، اب سورہ البقرہ پہ آتے ہیں ہم، کیونکہ سورہ البقرہ سے میں نے آپ سے کہا نا، وہ اس کے آگے کی جو سورہ ہیں، سورہ البقرہ، آل عمران وغیرہ، یہ ساری یہ جواب ہیں سورہ الفاتحہ کا۔ آپ نے خدا سے مدد مانگی، پکارا خدا کو، پھر آپ کو خدا نے رہنمائی دی۔ تو چلتے ہیں، یہ سورہ البقرہ ہے۔ الف لام میم، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ دیکھا، یہ راہ دکھاتی ہے ڈرنے والوں کو، سب کو نہیں، ڈرنے والوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ اپنی حرکتوں پہ قائم رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے ہی نہیں تھے۔ جب آپ خدا سے نہیں ڈریں گے تو پھر یہ کتاب آپ کو راہ نہیں دکھائے گی، مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو راہ نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو اندیکھے پر ایمان لاتے ہیں اور صلات قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتارا گیا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت میں یقین کرتے ہیں، وہ ہیں راہ پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہ ہیں کامیاب۔ یہ بات نوٹ کریں آپ اس میں کہ یہ ایمان کا کور ہے، یعنی ایمان ہے کیا، یہ ایمان ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایمان ہے کیا، ٹھیک ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ اندیکھے پر ایمان لائیں، صلات قائم کریں، اور صلات کا لفظ قرآن میں اس طرح استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب نماز نہیں ہے۔ صلات ایک بہت وسیع لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے خدا کو پکارنا، خدا سے مدد مانگنا، خدا پر بھروسہ کرنا، خدا کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں صلات کے اندر آتی ہیں۔ بہت ایک وسیع لفظ ہے، جس کو نماز آپ کر کے اس کو بہت محدود بنا دیا۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کی نمازوں کا تو ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، یعنی کہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا 5 وقت کی نمازوں کا ذکر، اور کس کو کس طرح پڑھنا ہے اس کا بھی آپ کو کچھ ڈیٹیل نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں مسلمانوں نے ایک ورثے میں اپنے ابا و اجداد سے لی ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ بات کر رہا ہے عمل کی، ٹھیک ہے، اچھے کام کرنے کی۔ ان میں دیکھیں آپ، بات ہو رہی ہے خرچ کرنے کی، مال خرچ کرنے کی اپنا،
غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا پیسے سے، یہ سب چیزیں خرچ کرنے میں آتی ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو یہ پہلا گروہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیں رب اپنے، وہ ہیں راہ پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہ ہیں کامیاب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں آیا تھا کہ ان پر احسان کیا خدا نے، ٹھیک ہے، یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا غصہ ہے، وہ جنہوں نے انکار کیا، دیکھا انکار کیا کیا، وہ یہ چیزیں نہیں مانتے جو اوپر ہیں۔ قرآن کو پڑھیں آپ غور سے، آپ دیکھیں یہ قرآن آپ خود ہی اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے آگے چل چل کے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ انکار کرتے ہیں کن چیز سے؟ یہ جو چیزیں اوپر ہیں۔ ایک ہی بات ہے ان کے لیے کہ تم انہیں ڈراؤ یا تم انہیں نہیں ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے سننے اور ان کے دیکھنے پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ اس کو آپ انگلش میں ان لوگوں کو بولیں گے ایتھیس، یعنی یہ ملحد ہیں، یہ کسی خدا پر یقین نہیں کرتے، یہ خدا پہ یقین نہیں کرتے، یہ آخرت پہ یقین نہیں کرتے، یہ نہیں مانتے کہ کوئی کتاب اتاری خدا نے انسان کو راہ دکھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، نہیں مانتے وہ سب چیزیں۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ اب تیسرا گروہ کون تھا؟ جو بھٹک گئے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، کیوں؟ کیونکہ پہلے یہ ہدایت پر تھے لیکن پھر یہ بھٹک گئے۔ یہ بڑا ایک خطرناک گروہ ہے، اور یہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منافق لوگ ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور آدمی میں سے وہ ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے خدا پر اور آخری دن پر، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھا، ایمان کیا ہے؟ ایمان لائے خدا پر اور آخری دن پر، آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں خدا کو اور ان کو جو ایمان لائے، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور انہیں سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ خود نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اصل میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں ہم مانتے ہیں خدا کو اور آخرت کو، لیکن یہ اصل میں نہیں مانتے۔ اور یہ منافق کا لفظ ان کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی منافقت سے اس کا شعور رکھتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ منافقت کر رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا، یہ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے یہ کہتے تو ہیں اور سچی طور پہ مانتے بھی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے نا عمل کرنے کا تو پھر یہ عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو خدا نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دہ سزا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں برائی نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو بس اچھا کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھا نا، یہ وہ لوگ ہیں نا جو دنیا میں جہاد کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو آگے بڑھا رہے ہیں، فروغ کر رہے ہیں، لوگوں کی لیے مصیبت کھڑے کر رہے ہیں، جن کو جو فرقہ واریت جو ہے، یہ فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں سیکٹیرینزم۔ تو یہ لوگ جو ہے نا فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں یہ۔ اور ان سے کہا جاتا ہے زمین میں برائی نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اچھا کرنے والے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں بات، سچ میں تو برا کرنے والے یہی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ برا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ برا کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے آدمی ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سچ میں تو یہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے بدکاروں کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اندھا بھٹکنے میں بڑھا رہا ہے۔ وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کا سودا کیا ہدایت کے لیے، تو ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اور پھر ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو میں یہی بات کو روکنا چاہ رہا تھا، آبویسلی یہ پوری سورۃ البقرہ ہے تو میں آگے تو نہیں پوری پڑھوں گا آپ کے لیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو خود جا کے پڑھیں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مولویوں نے آپ کو جو ہے وہ اتنا گھما دیا ہے، وہ اتنا بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سچ ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، مولوی کچھ اور بات کر رہے ہیں، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں آج تک یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔